بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان باز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین گرامی، یہ اگست 2009 کا ایک گرم ترین دن تھا جب میں نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا۔ وہ شخص تپتی سڑک پر رینگتا ہوا دکانوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے ایک بڑے سے پلازے کے سامنے آ کر ڈیرا ڈال لیتا، پسینے سے شرابور، کبھی لنگڑاتا تو کبھی گر جاتا، کبھی بیٹھ جاتا تو کبھی رینگنے لگتا۔ کئی دن وہ بھوکا پیاسا وہیں پڑا رہتا۔ اس کے چہرے سے حیرانی و ویرانی کے علاوہ بلا کی مظلومیت ٹپکتی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر انسان کراہت محسوس کرتا۔ بکھرے بال، داڑھی بڑی ہوئی، جسم پر میل کے دھبے، پھٹے ہوئے جوتے، میلے کچیلے کپڑے اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ وہ روزانہ ایک مخصوص ٹائم پر دکانوں کے سامنے سے ہوتا ہوا پلازے کے عین سامنے آ بیٹھتا، گویا جیسے یہ اس کی جاب ہو۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل تکلیف سے کڑ سا جاتا۔ میں یہ سوچتا، یہ کون ہے؟ کیسی مجبوری اسے یہ کام کرنے پر اکساتی ہے؟ جانے اس شخص کے گھر کتنے افراد ہوں گے؟ کیا یہ غربت اور افلاس کا مارا ہے؟ ایسے کئی سوالات روز مجھے اس شخص کی جانب مائل کرتے۔ جس دوپہر کی شدید گرمی میں کوئی شخص گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتا، وہ اس تپتی دھوپ میں یوں ہی سڑک پر بیٹھا رہتا۔ دن بھر وہ اپنے مخصوص انداز میں لیٹا رہتا، کبھی سر اٹھاتا، کبھی ادھر ادھر دیکھتا اور پھر سے کسی اور جہاں میں گم ہو جاتا۔ اس کی کئی حرکات سمجھ سے بالا تر تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہر دم موجود رہتی۔ وہ صبح نمودار ہوتا اور شام کے وقت رینگتے ہوئے واپس اپنے آشیانے کو چل دیتا۔ جہاں وہ روز آ کر بیٹھتا تھا، اس سڑک کے دوسرے سمت ایک پلازا موجود تھا۔ پلازے کے اطراف چند مکانات بھی تھے۔ وہ شخص دن بھر سامنے موجود پلازے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا۔ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اس شخص نے چھٹی نہیں کی۔ وہ ہر روز ہی مجھے سڑک پر ملتا، یہاں تک کہ رمضان کے بعد عید کے ایام میں بھی وہ اسی جگہ دکھائی دیا۔ معزز خواتین و حضرات، بارش کے دنوں میں اسے سڑک کنارے دیکھ کر دل پسیج جاتا۔ دل میں یہ خیال آتا کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ روز اس کا چہرہ دیکھنے سے دل پر نقش سا چھپ گیا۔ اکثر اوقات تنہائی میں لاشعوری طور پر اس کو یاد کر لیتا۔ اس بھکاری کی اصلیت جاننے کے لیے دل میں جستجو بھی پیدا ہوتی، مگر مصروفیت کی وجہ سے کبھی اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ بارشیں گزر گئیں، سردی کے موسم نے انگڑائی لی، لیکن اب بھی وہ پاگل اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے سڑک کنارے موجود رہتا۔ رفتہ مجھے یہ یقین ہو چلا کہ اس شخص کا اس دنیا میں کوئی نہیں، یا پھر یہ حقیقت میں ایک پاگل ہے۔ اسی پلازے میں آفس ہونے کی وجہ سے میری ملاقات اس پاگل سے روز ہوتی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں اسے کچھ پیسے دے دیتا تاکہ اس کی ضروریات مکمل ہو سکیں۔ روزانہ اسے دیکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں پلازے کے ایک مخصوص حصے پر جمی رہتی ہیں۔ وہ کئی گھنٹے پلک تک نہیں جھپکتا۔ دن کے کسی بھی پہر میرا گزر وہاں سے ہوتا تو وہ شخص مجھے وہیں دکھائی دیتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رات کے وقت اتفاقاً مجھے اسی رستے سے ہو کر ایک دوست کے ہاں جانا تھا۔ جیسے ہی پلازے کے قریب پہنچا، مجھے وہی بھکاری سڑک کنارے لیٹا دکھائی دیا۔ چونکہ یہ جنوری کی 15 تاریخ تھی، سردی کے سخت جھونکے انسان کو جما رہے تھے اور میں کار کے ہیٹر میں بھی ٹھنڈ محسوس کر رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں چونک گیا دوستو، کیونکہ اس کے جسم پر معمولی چادر کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ یہ پاگل یوں ہی پلازے پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ لمحے بھر کو رکا اور کئی سوالات سوچتے ہوئے چل دیا۔ چند دن گزرے تو میرا تجسس بڑھنے لگا۔ یہ سوچتا کہ یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اسے نہ سردی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی تپتی ہوئی گرمی، طوفانوں اور بارشوں سے بے نیاز۔ یہ شخص آخر کیوں اس طرح کی زندگی گزارتا ہے؟ اس سوال نے کئی بار میرے ذہن کو پریشان کیا۔ یہ غالباً فروری کی ایک صبح تھی، اتوار کا دن تھا اور آفس سے چھٹی تھی۔ میں صبح اٹھا، ناشتہ کر کے اخبار اٹھایا۔ شہ سرخیوں میں ایک خبر نے مجھے حیران کر دیا۔ اسی پلازے کی تصویر کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ رات کے خفیہ ایجنسی کے چھاپے سے خطرناک غیر ملکی دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں، جن کی تحویل سے بھاری مقدار میں اسلحہ و بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے اور ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر میرے شعور کے دریچوں میں پڑی، میرا دھیان اسی پاگل کی سمت گیا۔ دل کہنے لگا، ہو نہ ہو اس شخص کا اس واقعے سے گہرا تعلق ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں برق رفتاری سے اٹھا، کار نکالی اور پلازے کی جانب بڑھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جب میں اس جگہ پہنچا، کیا دیکھا کہ سڑک کے اس حصے پر ایک بوری اور تھیلا پڑا ہے، جبکہ وہ شخص موجود نہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میں اسے ہر جگہ تلاش کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نہ جانے وہ کس ماں کا لال، کس باپ کا لاڈلا، کس بہن کی آنکھ کا تارا، کس کے بھائی کا سہارا
اور کس کے سر کا سایہ تھا جس نے اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ہستی مستی مٹا ڈالی۔ معزز خواتین و حضرات، نہ جتایا، نہ اسے ایوارڈ ملا اور نہ ہی اس کے نام کے نعرے لگائے گئے، نہ اسے میڈیا پر دکھایا گیا۔ وہ شخص ہماری پاک فوج کا ایک گمنام ہیرو تھا۔ یہی وہ ہیرو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا وجود قائم و دائم ہے۔ ایسی ہی ایک مثال کیپٹن قدیر کی ہے، جو آج سے 1 سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے۔ اس شخص کے قریب رہنے والے افراد اسے فرشتہ صفت انسان کہتے تھے۔ کیپٹن قدیر نے ملک و قوم کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وطن کی مٹی سے کیپٹن قدیر کو اس قدر پیار تھا کہ اس نے اپنی ذات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مٹی کی سربلندی کی خاطر جان دے دی۔ کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تھا۔ اس کی ذاتی ملکیت میں 300 ایکڑ کی زمین بھی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ کیپٹن قدیر سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ وہ چاہتا تو عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا، تاہم جذبہ حب الوطنی نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے پاک فوج میں بھرتی ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ بات کیپٹن قدیر کے رشتہ داروں تک پہنچی تو کئی طرح کے جملے سننے کو ملے، لیکن کیپٹن قدیر ایک ہی جملہ کہہ کر سب کو خاموش کروا دیتا کہ وہ وطن کی حفاظت کی خاطر فوج میں جانا چاہتا ہے اور اپنا تن من دھن ملک کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔ یوں کیپٹن قدیر نے فوجی دنیا میں قدم رکھا۔ ناظرین گرامی، چند ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اسے ترقی ملنا شروع ہو گئی۔ جذبے اور ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے چند سینئر افسران نے کیپٹن قدیر کو ملٹری انٹیلیجنس کے محکمے میں بطور کیپٹن تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں ملت کے اس جانباز کو کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد افسران نے اسے ایک خفیہ مشن پر روانہ کیا۔ یہ مشن بلوچستان کے حساس علاقہ جات میں مکمل کیا جانا تھا۔ ہدایات کے مطابق کیپٹن قدیر نے راہ کا نیٹ ورک ڈھونڈ کر اسے تباہ کرنا تھا۔ کیپٹن قدیر الاٹ کردہ علاقے میں پہنچا، حالات کا جائزہ لے کر اس نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ وہ دن بھر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے گر آزماتا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوتی۔ ایک رات اس جنونی شخص کے ذہن میں عجیب ترکیب آئی۔ وطن کی محبت میں کیپٹن کے عہدے پر فائز قدیر نامی شخص نے تمام حدیں پار کر دیں۔ اگلی صبح وہ ایک فقیر کے روپ میں کوڑا چننے لگا۔ یہ شخص 3 سال تک اسی روپ میں بلوچستان کے مختلف شہروں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا۔ اس دوران کیپٹن قدیر نے کئی اہم معلومات ہیڈ کوارٹرز تک پہنچائیں، تاہم اس کا اصل مقصد اس وقت پورا ہوا جب کیپٹن قدیر راہ کے ایک خطرناک نیٹ ورک تک پہنچ گیا۔ اس نیٹ ورک کا سرگنا اور لیڈر کلبھوشن جادو تھا۔ جی ہاں دوستو، کلبھوشن جیسے عالمی دہشت گرد کو پکڑنے میں سب سے اہم کردار کیپٹن قدیر نے ہی ادا کیا۔ آج بلوچستان میں امن کی فضا قائم ہے اور یہ سب کیپٹن قدیر کی انتھک محنت، وطن سے محبت اور دھرتی پر جاں قربان کرنے جیسے جذبے کی بدولت ہی ممکن ہو سکا۔ کس طرح کیپٹن قدیر 3 سال تک کوڑا چننے والا عام شخص بنا رہا؟ ایسے لوگ عام انسان ہرگز نہیں ہو سکتے، انہیں فرشتہ صفت کہنا بے جا نہ ہوگا۔ بحیثیت قوم ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ دنیا کی اقوام انہی کارناموں کی بدولت افواج پاکستان کو بہترین افواج کی لسٹ میں شامل کرتی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں افواج پاکستان کے کہ جن کی وجہ سے آج اس دھرتی کی جانب میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وطن کے سپوتوں، شہیدوں اور غازیوں کو سلام۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی خاطر ہم نے کیسے کیسے شہزادے قربان کر دیے۔ اور آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو رہتی دنیا تک شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔